إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح عليم وأنا لكم ناصح أمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ روایت کرتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کسی شخص سے ایک گھوڑا خریدتے ہیں. اس گھوڑے کی قیمت اس دیہاتی نے 200 درہم بتائی. اس گھوڑے کی قیمت 200 درہم ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کو چیک کیا، اس کی دیکھ بھال کی، اس کو گھمایا پھرایا. اس سے کہا کہ یہ گھوڑا جو ہے نا 200 درہم کا نہیں ہے. تم ایک دیہاتی ہو، ایک اناڑی ہو، ایک سیدھے سادے آدمی ہو، تمہیں اس گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. گھوڑا بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت اور زیادہ لگاؤ. اس نے کہا 300 درہم دے دو. حتیٰ کہ بار بار اس سے کہتے رہے نہیں، یہ گھوڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کم از کم یہ گھوڑا 800 درہم کا ہے. کتنے کا؟ 800 درہم. 800 درہم کا. وہ بندہ حیران ہو گیا.
یہ کیسا یہ خریدار ہے، جو بھی میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس چیز کی قیمت کم کر کے دو، 2-3 درہم کم کرو۔ یہ کیسا ایک عجیب خریدار ہے، کیسا خریدار ہے کہ یہ کہتا ہے نہیں اس کی قیمت وہ نہیں کہ تم بتا رہے ہو، زیادہ قیمت کی ہے۔ بہرحال 800 درہم میں سودا ہو گیا۔ اس بندے کو بولا کہ گھوڑا 800 درہم کا ہے، نہ 300 درہم کا ہے، نہ 400، نہ 800، نہ 600۔ 800 درہم میں اس سے گھوڑا خریدا اور اس کو 800 درہم چلا دیا۔ وہ بندہ حیران ہو کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلم کل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ تمہاری خیر خواہی میں نے اسی میں دیکھی ہے۔ تم تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تم سیدھے سادے آدمی ہو، تمہیں اس گھوڑے کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ میں نے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کی بیعت کی ہے، اس لیے میں نے تمہیں 800 درہم دیے ہیں اور یہ گھوڑا دیا۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ جو خیر خواہی کا درس ہمیں کتاب و سنت میں بار بار دیا گیا، بار بار دیا گیا۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، تمیم داری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا۔ وہ دین نہیں ہے جس میں کسی کے خیر خواہی کا درس اور سبب نہیں۔ قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کس کے لیے خیر خواہی کا درس دیتا ہے؟ قال اللہ ولرسولہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے، ولکتابہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، ولأئمة المسلمین، مسلمان حکمران اور خلفاء کے لیے، وعامتہ، عام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کا حق میں عبادت کما حقہ ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اسی طرح یہ حق میں عبادت ادا کرنا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا کر رہے ہیں، اسی طریقے پر عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کریے کہ آپ پر ایمان لانا، آپ کے امام الانبیاء امام الرسل علیہ السلام پاک، اور پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں گزارنا، یہ آپ علیہ السلام کے لیے خیر کریے جس کا دین درس اور سبق ہے۔ اور اسی طرح پوری انسانیت سے پڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے پڑھ کر امام الانبیاء علیہ السلام سے دلی محبت کرنا۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی عزیز جانیں، اپنی جانوں سے بھی آپ کو عزیز اور قیمتی جانیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر ہے۔ والی کتابی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا،
کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اس میں غور و فکر کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اور پھر اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بنانا۔ جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام نے قرآن پاک میں جن جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اختیار کرنا۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان حکمران اور خلفاء کے لیے خیر خواہی کا درس دیتا ہے دین اسلام۔ ان کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں چلاتے رہیں، ان کی کتاب و سنت کے کام میں، شریعت کے کام میں، دین کے کام میں ان کی پیروی کرنا۔ ہاں، شریعت کی مخالفت کے کاموں میں ان کی پیروی جائز نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی فرما برداری میں اگر خالق کی نافرمانی آ رہی ہے تو پھر جائز ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اس پر ایک واقعہ بھی شاہد ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایک صحابی رسول کو کسی جہادی قافلے کا امیر بنایا۔ اب جب یہ لوگ وہاں گئے، کسی علاقے میں لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، ان کے امیر کو ان پر کسی بات پر غصہ آ گیا۔ جہادی لشکر کے امیر نے کہا ایسا کرو ایسا کرو، لکڑیاں جمع کر کے لکڑیاں لے کے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائیں گے۔ اب اس امیر نے، کیونکہ وہ غصے میں تھا، اس کو ان پر غصہ تھا، آخر انسان کو غصہ آ جاتا ہے، ایک فطری بات ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ آ جانا عیب نہیں، ہاں غصہ کنٹرول نہ کرنا یہ ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان کی خوبی میں سے خوبی بیان فرمائی والکاظمین الغیظ، متقین، وہ متقین جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، وہ ہیں جن کی خوبی میں سے خوبی ہے کہ وہ غصے میں کنٹرول کرتے ہیں۔ میرا غصہ آ گیا، آگ جلائی گئی، کیا اس آگ میں کود جاؤ۔ اب یہ ایک دم یہ سراٹے میں آ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے اسی آگ سے بچنے کے لیے ہم ایمان لائے ہیں، اسی آگ سے بچنے کے لیے ہم ایمان لائے ہیں۔ وہ اسی پیسے مباحثے میں تھے، امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دوسرے کام رہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ ہے، آپ علیہ السلام سے فرمایا اگر یہ آگ میں کود جاتے قیامت تک یہ آگ سے نکلتے نہیں۔ تو امیر کی اطاعت ہے، لیکن کب؟ جب شریعت کی نافرمانی ہو۔ اگر امیر کہتا ہے، خلیفہ کہتا ہے، کوئی حاکم کہتا ہے، حکمرانوں میں سے بھی کہتا ہے شرک کرو، نہیں، بدعت و خرافات کا ارتکاب کرو، نہیں، شریعت کے فلاں نافرمانی کرو، نہیں، اس میں اطاعت ان کی جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو حکمرانوں کی اور خلفاء کی اطاعت کب کرنی ہے جب شریعت کے مطابق وہ گائیڈ کریں، تو ان کے لیے خیر خواہی ہے کہ ان کی فرما برداری کریں، شریعت کی فرما برداری کریں، اور ان کے خلاف خروج نہ کریں، ان کے خلاف خروج نہ کریں۔ آخری جو بات ہے جس کے متعلق اس حدیث میں بتایا گیا کہ دین جن کے لیے درس دیتا ہے خیر خواہی کا، وہ ہے عام المسلمین، عام مسلمان، اہل اسلام۔ اسی آخری بات پر چند باتیں عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی ان کے لیے جو انبیاء علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ خیر خواہی کی اپنی قوموں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ان کو سیدھے راستے پر لانا،
ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر شرک کے راستے سے ہٹا کر کفر کے راستے سے ہٹا کر دین کے راستے پر لانا، اسلام کے راستے پر لانا۔ اگر کوئی نمازی ہے اس کو نماز کی تکمیل کر کے نمازی بنانا، اگر کوئی شرابی ہے اس کو اس راستے سے ایسے تبلیغ کر کے اس راستے سے اس کو دور کر کے سیدھے راستے پر لانا۔ اگر کوئی چور ہے، کوئی کسی اور نافرمانی میں مبتلا ہے، اس کو اس نافرمانی سے بچانے کی کوشش کر کے اس کو سیدھے راستے پر لانا۔ اصل خیر کا یہی ہے۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں انا لکم ناصح امین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنا رہا ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ اسی طرح وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم۔ میری قوم کے لوگوں، میں نے بار بار تمہارے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کیا ہے، تمہیں اللہ کی باتیں بتا کر، دین کی باتیں بتا کر، تمہیں یہاں تک کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، شرک کے راستے سے طائب ہو کر استغفار کرو، سچی توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، شرک کو چھوڑو، توحید کی طرف آؤ، کفر کو چھوڑو، ایمان کی طرف آؤ، میری باتیں مانو۔ لیکن تم لوگ میری بات نہیں مانو۔ یاد رکھو اگر میری بات نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ ایسے ہی ہوا، نوح علیہ السلام کے قوم کے نافرمان لوگ، مشرک لوگ غرق ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی باتوں پر انہوں نے کام نہیں دھرے، نوح علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے نہیں سنا، تو بار بار خیر کرتے رہے۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا نَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، اللہ کی باتیں بتائی، جہنم کے راستے پر جانے سے تمہیں روکا، لیکن تم میری باتوں سے بات آنے والے نہیں ہو، میری باتیں ماننے والے نہیں ہو، کفر یا عقائد چھوڑنے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں باتوں سے بات آ جاؤ، رک جاؤ، لیکن میری بات پر اثر نہیں کرتی، یاد رکھنا تجھے پکڑ آئے گی۔ لیکن قوم کے لوگوں نے نہیں مانا۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام نے پڑھ کر کے شہر خان ہے اپنی امت کا، آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا انا آخذکم بحججکم وانتم تقعرون فیہا، میں تمہیں تمہاری پشت سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے پیچھے کر رہا ہوں، لیکن تم زبردستی جہنم کے راستے پر چل کر میری بات نہیں مانتے، جہنم کے راستے پر چلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، حالانکہ میں تمہاری پشت سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اصل خیر خواہی یہی ہے۔ خیر خواہی کی دوسری صورت، اگر کوئی مسلمان مظلوم ہے، اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ مدد کیجیے، اس کی مدد کو پہنچیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ فلسطینی بھائی جن 14 دنوں سے مسلسل ایک ملعون مبغوض قوم کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، یہ مسلمان قوم، یہ ہمارے بھائی ہیں، آج ہماری مدد کی جو ضرورت ہے۔ اصل ذمہ داری تو ہمارے حکمرانوں کی ہے، ہمارے حکومت کی ہے، مسلمان حکمرانوں کی اصل ذمہ داری ہے کہ ان یہودیوں کے تسلط سے، یہودی کے ظلم سے
ہمارے مسلمان بھائیوں کو نکالیں. یاد رکھیے یہ وہ مقبول ترین قوم ہے اللہ تعالیٰ کی. زمین کی پشت پر آسمان کی چھت کے نیچے جس قوم کا 3 انبیاء علیہ السلام نے لعنت کی بد دعا کی، ان یہودیوں کے خلاف 3 پیغمبروں نے لعنت کی بد دعا کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں جس قدر یہ مرحوم ترین قوم ہے، مقبول ترین قوم ہے. وقت کثیر کے نمبر سے نہ داؤد علیہ السلام، دوسرے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. ان یہودیوں کی، ان ملعون لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے نافرمانی میں حق سے بڑھنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی، لعنت کی بد دعا کی. داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی. اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرمایا. تیسرے نمبر پر ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبعوث قوم ملعون قوم کے خلاف بد دعا کی اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ تعالیٰ برباد کرے، لعنت کرے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اور ایک روایت میں قاتل اللہ الیہود والنصارى. اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، ہلاک کرے، نیست و نابود کرے ان یہودی کو، عیسائیوں کو. اس سے آپ اندازہ لگائیں جس کے خلاف انبیاء علیہ السلام کو دعائیں کریں ان لوگوں کو کہاں دنیا میں جینے کا حق ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاستدعوهم إلى أرضه. یہ مقبول ترین قوم اللہ کی زمین پر رہنے کے قابل نہیں. ان کو یہودیوں کو، عیسائیوں کو سلام کی ابتدا نہیں کرو، بلکہ جب بھی کسی یہودی کو آتے ہوئے دیکھو اکڑ کے اس کے لیے راستہ کٹ کر دو. سامنے یہودی آ رہا ہو، عیسائی آ رہا ہو، اکڑ جاؤ. حالانکہ اکڑنا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن فرمایا جب سامنے یہودی آ جائے، عیسائی آ جائے، اکڑ جاؤ، راستہ کٹ کر دو، ان کو راستے سے کراس نہ ہونے دو. یہ تو اس قدر مقبول ترین قوم ہے. آج ہمارے مسلمان بھائی کی جو اوپر یہ ظلموں کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں. اور سوچ کی بات یہ ہے کتنے اربوں میں 1 سے 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن کتنا افسوس کی بات ہے چھوٹا سا خطہ ہے یہودیوں کا جس کی پشت پناہی شیطان امریکہ کر رہا ہے. چاہیے کہ جب امریکہ کے بحری بیڑے اس کے مدد کے لیے ہے، سعودی عرب کھڑا ہو جاتا، پاکستان کھڑا ہو جاتا، ترکی کھڑا ہو جاتا، ہمارے مسلم ممالک کھڑے ہو جاتے، ہم فلسطین کی مدد کریں گے. آپ ہم دیکھتے ہیں کہاں تک یہ تمہارے یہ جانور کے کتے یہ کہاں تک یہ زندہ رہنے کا حق رکھتے ہیں. پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے بھائی کے ہماری مدد کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے خاص دعائیں کریں، کثرت سے جتنا ہو سکے ہم سے کثرت سے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنی نمازوں میں اپنے دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. ہم یہ نہیں کچھ کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی میں سے یہ بھی خیر خائی ہے، یہ بھی خیر خائی ہے کہ ان کی تکلیفوں میں ان کے کام ہیں، ان کی پریشانی میں ان کے کام ہیں. ان کی تکلیفوں کو حتی الامکان جتنا ہم سے ہو سکے ان کی تکلیفوں کو دور کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی محسن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی تک دست پر آسانی کرتا ہے، آج یہ ہمارے بھائی دستے میں ہے، مشکل میں ہے، ان کے ساتھ آسانی کرنے کا وقت پہنچا ہے. فرمایا جو کسی کے ساتھ آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کرے گا. اور فرمایا جو کسی کی دنیا میں تکلیف دور کرے گا نفس اللہ عنہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دنیا میں مسلمانوں سے تکلیف دور کرنے والے کی تکلیف کو قیامت کے دن دور کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے
جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کا ایک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے کام کو سدھارتا بھی ہے، خود اس کا کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی میں سے یہ بھی ہے ہم جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کو بھی پسند کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ او لجارہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں کہ جس طرح ہمیں تکلیف پہنچنے میں بڑی ایک طرح سے پریشانی ہوتی ہے، ہم اپنے اوپر تکلیف پسند نہیں کرتے، اس طرح ان کے لیے بھی پسند کریں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے لیے کوئی دعا کرے، ان کے لیے بھی دعا کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بھی مدد کرے، آج ان کی بھی مدد کریں۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی میں سے یہ بھی ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی دعا کے لیے دعا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتے ہیں جو کچھ تم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ چیز عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو اپنے لیے جہاں دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی طرح مسلمان کے ساتھ خیر خائی میں سے یہ بھی ہے ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، جس قدر ممکن ہو اسی قدر ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اگر جسمانی تعاون اگر ممکن ہو وہ بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح مسلمان کے لیے خیر خائی میں سے یہ بھی ہے کہ کبھی کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں، کسی مسلمان کا بغض اپنے دل میں نہ بٹھائیں، کسی مسلمان سے نفرت نہ کریں، کسی مسلمان کی برائی نہ کریں، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، کسی مسلمان کے ساتھ جھوٹ بول کر اس کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں، دھوکہ نہ دینا، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، پریشان نہ کرنا، بلکہ مدد کرنا، غیبت نہ کرنا، برائی نہ کرنا، گالی گلوچ نہ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے خیر خائی لاتی ہیں۔ تو یہ خیر خائی کی جتنی بھی صورتیں ہیں ساری کی ساری صورتیں سمجھ کر ان کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے، خاص کر اس پرفتن دور میں اپنی زبان کی حفاظت کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو زبانی تکلیف سے بچائیں۔ کہ ایسا نہ ہو میری کسی معمولی سی بات کی وجہ سے میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو جائے، اور ناراضگی کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے جب تک وہ بھائی ناراض ہے اس وقت تک اس کے نیک قابل قبول نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو مسلمان جو آپس میں کلام نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، جن کی آپس میں گفتگو نہیں ہے، جن کی آپس میں دعا سلام نہیں ہے، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتی۔ حالانکہ پیر اور جمعرات کو تمام موحد مسلمانوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملتی ہے۔ لیکن دو قسم کے مسلمان، ایک مشرک اور دوسرا وہ مسلمان کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض ہے، دشمنی ہے، بولتے نہیں ہیں، ہم کلام نہیں ہیں، قطع اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان دو قسم کے مسلمان کے علاوہ باقی سب کی پیر اور جمعرات کو مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے خیر خائی میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں سے محبت کریں، پیار کریں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ کس طرح پیار کریں؟ جس طرح صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دل میں ان کی عداوتیں نہیں تھیں بلکہ محبتیں تھیں، بلکہ پیار تھے۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں رہتے تھے۔ الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، ایسی الفتیں، ایسی محبتیں ان کے دل میں تھیں۔ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پوری زمین کے خزانے آپ خرچ کر کے ان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں آپ پیدا نہیں کر سکتے، ایسی محبت جیسی محبت اللہ نے ان کے دل میں پیدا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت بھی کریں۔ بغض، کینہ، حسد،
دھوکہ دہی، یہ ساری چیزیں اپنے دلوں سے، اپنے دل و دماغ سے نکال دیں. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تبھی تو کہاوت سے بخاری سے مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں میں جب کھڑے ہوا کرو مل کے کھڑے ہوا کرو. کیوں؟ تاکہ دل آپس میں مل جائے. یہ ملنے کا حکم ہے اس لیے تاکہ آپس میں جب قوم ملے تو دل ملے. فرمایا جب آپس میں نماز نہیں ملو گے فتختلف قلوبکم، تمہارے دل میں نفرتیں آئیں گی. جب دلوں میں نفرتیں آئیں گی تو ظاہر ہے پھر یہ ساری برائیاں آ سکتی ہیں. جن برائیوں کا تعلق معاشرتی خرابی سے ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے دلوں میں اپنے اپنے بھائی کی محبت بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. خیر کی جو بھی صورتیں ہیں، خاص کر اہل اسلام کے آپس میں خیر کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں، ان باتوں کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.